بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ جس طرح زمین پر ادا کرنا درست ہے، اسی طرح جو بھی چیز زمین کے ہم معنی ہے، زمین کے قائم مقام ہے، اس پر بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اڑتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاز زمین پر تو نہیں ہے بلکہ زمین سے اوپر ہے، اڑ رہا ہے، پھر بھی وہ جہاز کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کا سجدہ زمین پر شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہتی ہوئی کشتی میں، چلتی ہوئی کشتی میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کشتی میں وہ سجدہ کر رہا ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنا اس کا مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر تخت بچھا ہوا ہے، چارپائی بچھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سجدہ زمین پر ہی شمار کیا جائے گا اور اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ زمین کے اوپر بستر بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے یا اور بھی کوئی موٹی چیز بچھی ہوئی ہے اور اس پر وہ سجدہ ادا کر رہا ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز پر نماز ادا کی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ چیز ایسی ہو کہ سجدہ ادا کرتے وقت اس کی سختی پیشانی پر محسوس ہو۔ سختی محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی اس پر جا کر ٹک جائے، رک جائے، مستقل دبتی نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیشانی کسی چیز پر ہے اور اوپر نیچے مستقل ہو رہی ہے، رک نہیں رہی ہے، بلکہ پیشانی کا رکنا سجدے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اسپنج ایسا ہے، فوم ایسا ہے کہ پیشانی اس پر ٹکتی ہی نہیں ہے، یعنی پیشانی دھنستی چلی جاتی ہے اور نیچے سے سختی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ایسے اسپنج پر، ایسے فوم پر سجدہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اسپنج کا اس طرح کا ہونا ضروری ہے سجدے کی ادائیگی کے لیے کہ پیشانی مکمل طور پر جا کر ٹک جائے اور نیچے سے سختی محسوس ہو۔ جیسے عموماً ٹھنڈک کے موسم میں گدے بچھے ہوتے ہیں گھروں میں اور گدوں پر نماز ادا کی جائے تو اگرچہ گدے موٹے ہوتے ہیں اور جس وقت گدوں پر سجدہ کیا جائے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی تھوڑی سی دھنستی ہے لیکن پھر جا کر وہ ٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو ایسے گدوں پر نماز ادا کرنا درست ہے۔ تو ایسے ہی گدوں کی طرح اگر اسپنج بھی ہو، فوم بھی ہو تو ان پر بھی نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر اسپنج اتنے موٹے ہو کہ پیشانی نہ ٹکتی ہو تو پھر ایسی حالت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کو کسی اسپنج کے بارے میں، کسی فوم کے بارے میں شک ہو، شبہ ہو کہ اس پر سجدہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ کسی عالم کو، اگر گھر کے ہیں یا پڑوس محلے کے ہیں، تو اس اسپنج کو دکھا کر مسئلہ پوچھ لیا جائے، یا اگر دور کے ہیں تو اس کی پوری کیفیت بتا کر مسئلہ پوچھ لیا جائے، وہ واضح کر کے بتا دیں گے کہ اس اسپنج پر سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔